غم حسین تو سنت ہے. اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں. حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا؟ واشی نے. فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں. نبی الاسلام نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. چچا کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں. غزوہ احد 3 ہجری میں, فتح مکہ 8 ہجری میں. آپ 5 سال تک حمزہ کو نہیں بھولیں. حمزہ کو کیسے بھول سکتے؟ حمزہ بھائی بھی تھا حضور کا, دودھ پیتا, چچا بھی تھا. تو وہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا. نبی الاسلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں واشی مجھے شکل نہیں دکھانی. اچھا مجھے بتائیں, انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ چچا کے قاتلوں کی شکل حضور دیکھنا نہ چاہیں, اور حضور کی اولاد کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو وہی ہونا ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, بخاری مسلم میں. دور کرو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا. یہ تو حوض کوثر پہ جا کے پتا چلے گا. تو میں نے اس میں بولا تھا کہ سوگے حمزہ ختم ہو چکا تھا, غم حمزہ باقی تھا. وہ حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ غم پرماننٹلی اٹیچ ہے. اور سر اس کو تو چھوڑ دیں, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے رشک حسد کرتی تھی نا وہ خدیجہ تھی. حضور علیہ السلام جب بھی کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد. تو میں کہا کرتی تھی یا رسول اللہ جیسی خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. آپ فرمایا اس نے میرا اس وقت ساتھ دیے جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا, اپنے مال کے ذریعے, اپنی قربانیوں کے ذریعے. تو سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا. آپ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کر کے بتائیں. جناب 900 سال تک ممبر آپ کے قبضے میں رہے ہیں, تینوں براعظم آپ کے قبضے میں رہے ہیں, لیکن آپ آل امیہ اور آل عباس کی بدماشیوں کو چھپا نہیں سکے. آج ہر طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ, اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا, اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یزید سے ہمیں لعنتیں کروا لیں, یزید کے ابا جی کو چھوڑ دیں. اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں. اب یزید تو ڈسکس ہونا ہی بند ہو گیا, کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے, اصل مسئلہ کیا ہے, ٹوٹی کمند کہاں. تو غم حسین باقی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, غم حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا. علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا, آپ نے حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا, زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ اور یہ حدیث سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, نینوا نامی جگہ پہ, صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. تو آپ نا وہاں کہتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو ساتھی پوچھتا ہے کہ حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی حضرت حسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ حسین ساتھ نہیں تھے, لیکن ایک نعرے کے طور پہ کہ میرے بچے صبر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے, کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبی الاسلام نے مجھے بتایا تھا. ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا, حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا ہوا, چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا, آپ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فرات کے کنارے, اور میری خواہش پہ جبریل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی, جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میرے آنسو نکل آئے. ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے, واقعہ ہونا ہے 50 سال بعد. غم حسین پہلے ہے. اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ مسند احمد میں متواتر حدیث ہے. ابن عباس کے 8 شاگردوں نے یہ روایت کی ہے. شیخ البانی, شیخ زبیلی دونوں نے صحیح کہا ہے, اہل حدیث بھی صحیح مانتے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکر حسین اور غدیر خم کے اوپر آواز بلند کی. وہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد میں ہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت, بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں.
جیسے مشقت کے آثار ہیں، آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی. یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فزیکلی موجود تھے، ایک تمثیلاً دکھایا. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی، اور بعد میں ظاہر اس کو انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھے، کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی 10 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ. تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے، اور میں اہل حدیثوں کے لیے اور دیوبندیوں کے لیے، کیونکہ ان دونوں کا مشترکہ روحانی ابا جی ہیں اسماعیل دہلوی، جس نے وہ گستاخانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے، لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں. تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان چھپی ہوئی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں. اور اس کتاب میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یہ یزید کے دفاع کرنے والے اہل حدیث ہیں، ورنہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ناصبیت اور یزیدیت کے خلاف جتنا کام کیا نا وہ اہل حدیثوں نے کیا ہے.